بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. سب سے پہلے تو مولانا اجمل قادری صاحب کا، مولانا چراغ الدین صاحب کا اور آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور خاص طور پر آج حضرت نے اس مناسبت سے کہ آج 6 ستمبر کا دن ہے اور اس حوالے سے ایک میٹنگ بلائی جس میں جتنے ہی دفاع پاکستان کے موضوعات ہیں یہ مجموعی طور پر اس کے اندر شامل ہوئے تھے. آج کے دن بہت سے لوگوں کو یاد ہوگا، میں نے یہ کہا کہ ایک جنریشن تھی جس کا پاکستان جو تھا وہ 1971 کے پہلے کا پاکستان تھا، جو ہم لوگ ہیں مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان. پھر جو 71 کے بعد لوگ پیدا ہوئے ان کا پاکستان جو تھا وہ یہ پاکستان ہے. تو آج کا دن ہے یہ 1965، 1971، 1948 اور 1999 کے کارگل کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے، کہ وہ شہداء کو سلام پیش کرنے کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی. اور آج میں صبح سوچ رہا تھا کہ 1965 کی جب جنگ لگی تو اس وقت ہم، میرے والد جو تھے شہید جنرل ضیاء الحق، کوئٹہ میں اسٹاف کالج کوئٹہ میں ڈائریکٹنگ اسٹاف یعنی ٹیچر تھے وہاں پہ. تو وہاں پہ اطلاع ملی اور وہ فوری طور پر گجرانوالہ سیالکوٹ بارڈر پہ جہاں پہ فرسٹ آرمر ڈیو تھی اور صاحبزادہ جنرل یعقوب خان صاحب جو بعد میں وزیر خارجہ بنے وہ جی او سی تھے اور میرے والد جی ون کی حیثیت سے وہاں پر آئے. پھر ان شہداء سے بھی ملاقات کا موقع ملا جنہوں نے بارڈر پہ جانے سے پہلے، اگر آپ نے نام سنا ہوگا میجر عباسی شہید کا، جو ٹینکوں کی بہت چونڈا کی جنگ میں شہید ہوئے. تو جب میرے والد چلے گئے تو وہ کوئٹہ میں میری والدہ کو ملنے کے لیے آئے کیونکہ آرمڈ کور کے تھے. تو میری والدہ کو انہوں نے جب خدا حافظ کہا تو انہوں نے کہا دعا کرنا کہ میں شہید ہوں جاؤں. یہ جذبہ تھا لوگوں کے اندر. اور آج ہی میں بتا رہا تھا دوستوں کو کہ جب جنرل ضیاء الحق شہید کو چیف آف آرمی اسٹاف کا اعلان ہوا ان کا اور وہ اس وقت ملتان میں تعینات تھے، تو آخری جو ان کا کھانا تھا جو کہ الوداعی کھانا تھا اس میں انہوں نے ایک افواج پاکستان کو ایک سلوگن دیا، ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ. یعنی یہ نچوڑ ہے ہمارے جہاد کے جذبے کا. اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پھر کچھ دباؤ، دیکھیں اگر جہاد نہیں تو لڑائی نہیں، اگر جہاد نہیں تو دفاع نہیں، اور اگر جہاد نہیں تو جذبہ ہی نہیں، تو پھر انسان کیوں جائے گا؟ ایک فوجی جو 12 جماعتیں پڑھ کے یا 8 جماعتیں پڑھ کے یا 10 جماعتیں پڑھ کے، اب تو سپاہی بھی بھرتی ہونے کے لیے 10 جماعتیں ہوتی ہیں، اس سے نیچے تو یا سائنس رکھتے ہیں یا کک رکھتے ہیں. تو اتنا پڑھنے کے بعد وہ کیوں اپنے، ابھی دیکھیں آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کپتان جو شہید ہوئے وزیرستان میں. تو یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ جاری ہے. جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ ابھی بھی متحرک ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کو کمزور کیا. تو اس کے لیے ہم سب کو ایک صفحے پہ اکٹھا ہونا پڑے. اب مولانا صاحب کو خیال آیا، انہوں نے بہت اچھا کیا کہ آج 6 سپٹمبر کے حوالے سے یہ میٹنگ بلائی ہے. لیکن ہمیں آج کے دن کوئی اس ملک کے حوالے سے، اس کے دفاع کے حوالے سے، اس کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے حوالے سے، سی پیک کے حوالے سے جو بات کی گئی جس کی وجہ سے اس وقت بہت سے لوگ ملک جو ہیں وہ پاکستان کے دشمن بن گئے. آپ دیکھیں، لیکن الحمدللہ چائنا ایک ایسا دوست ہے جو کہ میں کہتا ہوں کہ ہماری فارن پالیسی کا کارنر سٹون ہے، یعنی محور ہے ہماری فارن پالیسی کا. چائنا پاکستان کے جو تعلقات ہیں، اچھے برے وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے، بلکہ بہت سے ہمارے اپنوں نے اچھے برے وقت میں ہمارے ساتھ نہیں کھڑے. اور اب تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے بھی امتحان کا وقت ہے، امت مسلمہ کے بھی امتحان کا وقت ہے، کیونکہ وہ وقت آگے آ رہا ہے
جس میں کہ بہت سی آزمائش اور بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جب اپنے دائیں اور بائیں دیکھیں گے جو آپ کے بازو تھے وہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے۔ اس بات میں آپ نے پتہ نہیں غور کیا کہ نہیں کیا۔ اب میں آپ کو ایک مطلب ایسے اپنے تجربے سے میں بات کرتا ہوں، جو بھی بات کرتا ہوں کہ پاکستان کی طرف کس طرح سے امت مسلمہ کی نگاہیں جو پاکستان کی طرف کس طرح سے پڑتی ہیں۔ سب سے پہلے تو جب پاکستان الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو، جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو اس قابل ہی نہیں کہ کوئی سوئی بھی بنا سکیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایٹمی قوت بنا دیا۔ پورے عالم اسلام جو یہ سمجھتا تھا اس وقت کہ اس نے اپنی، میں کہتا ہوں، پگڑی اتار کے تو ہمارے سروں پہ رکھ، پر ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکے، ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکے، ہم اس طرح سے اس کو لے کر آگے نہیں چل سکے۔ ہم نے وہ لیڈرشپ مہیا نہیں کی جو کسی زمانے میں کنگ فیصل نے مہیا کی یا جنرل ضیاء الحق شہید نے۔ اب میرے والد ہیں، میں پھر بھی وہ ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ 1984 کا قصہ آپ کو پتہ ہوگا، جب ہندوستان نے اپنی 10 لاکھ سے زیادہ فوج کھڑی کر دی، اور پھر وہ ہندوستان کا دورہ کیسے ہوا۔ تو کبھی تو میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ کیا سوچ کر جنرل ضیاء الحق شہید نے کہا یار میں جاتا ہوں ہندوستان میچ دیکھنے کے لیے۔ ایک عام آدمی، ایک ویسے تو شخص سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ راجہ ظفر الحق صاحب جو ساتھ گئے تھے وہ کہنے لگے کہ جب ہم ان کو نیچے چھوڑا، ہم جہاز میں بیٹھ گئے اور وہ راجیو گاندھی کے ساتھ اکیلے کھڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں جب اوپر جا کر بیٹھا جہاز میں تو میں نے کہا کہ یہ بڑا عجیب شخص ہے جو ہمیں اس موقع پر ہندوستان لے آیا، جس نے کل ہم پر یا پرسوں ہم پر حملہ کرنا ہے۔ تو وہاں لوگ تو ہمیں ٹماٹر ماریں گے، انڈے ماریں گے، اور ہمیں برا بھلا کہیں گے کہ آپ عجیب لوگ ہو کہ یہاں پر حملہ ہونے والا تھا، آپ کرکٹ کا تماشا دیکھنے چلے گئے وہاں۔ لیکن اس کے پیچھے کیا تھا، اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا تھا کہ وہ وقت تھا جب کہ ہندوستان کو، دنیا کو تو خیر معلوم بعد میں ہوا کہ یہ باور کروا دیا تھا کہ جو چیز آپ کے پاس ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ اور الحمدللہ آج دیکھ لیں آپ کہ 65 ہوئی، 48 ہوئی، اپنے اس کے بعد 71 ہوئی، ملک 2 لخت ہو گیا، لیکن ہندوستان کو پھر جرأت نہیں ہوئی کہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ کر کے دیکھیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ پچھلے دنوں تو ان کا جو پائلٹ گر گیا یہاں پہ، اس کو خوب چائے پلا کر ہم نے بھیجا ہوا۔ تو یہ ہے دفاع پاکستان کا۔ اب وہ پوچھتے ہیں جناب کہ کس طرح سے آپ نے ایٹم بم بنا لیا، اور اگر جہاد کی برکت نہ ہوتی، اگر جہاد افغانستان نہ ہوتا، اگر وہ مجاہدین قربانیاں نہ دے رہے ہوتے، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں پاکستان ایٹمی قوت نہیں بن سکتی۔ یہ مجبوری بن گئی امریکہ کی کہ ان کے صدر کو معلوم تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایٹمی قوت بننے جا رہا ہے، لیکن ہر سال مجبوراً کہ شاید یہ روس کو شکست دے دیں، وہ ویور ایک پاکستان کو دیتا تھا کہ میں گارنٹی کرتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ ایٹم بم نہیں بنا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جرأت اور یہ ضرورت ہے ہماری۔ اور جب 1979 میں روس آیا یہاں پر افغانستان کے اندر، اور اس سے پہلے اس نے اپنی حکومتیں کئی تبدیل کی، ببر کارمل کو لے کے آیا، حفیظ اللہ امین کو لے کر آیا، اس کے بعد ترقی کو لے کر آیا، تو وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کسی ایسے ملک کی یہ جرأت ہوگی کہ ایک سپر پاور کے آگے وہ ٹکرا جائے گا۔ بلکہ بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے قابل سفرا، امریکہ کے کانگریس مین، سینیٹر، وائس پریزیڈنٹ، وہ جنرل ضیاء الحق کہ یہ آپ کس چکر میں پڑ گئے ہیں کہ ریچھ کے منہ میں ہاتھ ڈال دیا؟ یہ تو جہاں گیا کبھی نکلا ہی نہیں ہے۔ ہنگری کو دیکھ لیں، چیکوسلوواکیہ کو دیکھ لیں، برلن کی دیوار کو دیکھ لیں، ایسٹ جرمنی کو دیکھ لیں، اور پولینڈ کو دیکھ لیں، جہاں جہاں روس گیا کبھی نکلا نہیں۔ آئے ہم مل کر پاکستان کو مضبوط کریں، آئے ہم مل کر پاکستان کو مضبوط کرتے ہیں، اس کو بھول جائیں۔ لیکن وہ جرأت مندانہ فیصلہ کی گھڑی ہوتی ہے۔ اللہ نے کام لینا تھا کہ دنیا کا نقشہ دیکھیں آپ
ہم نے تو یہ افسوس کے ساتھ مجھے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے مولانا صاحب آپ کی اجازت سے کہ ہم نے تو اپنی جو ہماری قربانی دی، جو ہماری جد و جہد تھی، جس کی وجہ سے ہم نے ایک سپر طاقت کو شکست دی اور دنیا کے بہت سے ممالک پیدا ہوئے لوگوں کی جد و جہد سے. نیلسن منڈیلا 27 سال قید کاٹی اپنے ساؤتھ افریقہ کو آزاد کروانے کے لیے. بڑے بڑے لوگوں نے جد و جہد کی اپنا ملک بنانے کے لیے، لیکن کبھی ایسی قوم دیکھیں، ایسے شخصیت دیکھیں جس نے 6 ملکوں کو آزاد کروا دیا اور پورے ایسٹرن یورپ کو آزاد کروا دیا. یہ شاید یہ اس لیے میں آپ کو بتا رہا، یہ آج میں 6 سپٹمبر کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا کریڈٹ ہے پاکستانیوں کا. جنگ ضولق شہید اللہ کو پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے گا. لازمی بات ہے کہ انہوں نے وردی پہن کر قرآن جیب میں ہو اور شہادت دی اس ملک کے لیے. لیکن آپ دیکھیں، میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اس بات پہ فخر کرنا چاہیے تھا کہ ہم نے 6 اسلامی ریاستوں کو آزاد کروایا اور پورے ایسٹرن یورپ جو مسلمان بھی نہیں تھے، کہ جب وہ برلن کی دیوار گری تو پہلی اینٹ اس کی ISI پاکستان کو انہوں نے پیش کی. جنرل امیر گل صاحب گئے ہوئے تھے وہاں، ان کو پیش کی. تو یہ پاکستان تھا جس نے، اور آج ہم کبھی الزام لگا رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم اپنے آپ کو کہہ رہے جی یہ ہمارے سے غلطی ہو گئی، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ہم آزادی کا سانس لے رہے ہیں. لنڈی کوتل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا جہاد ہو رہا ہے. وہاں پہ بیٹھ کے لوگ کڑھائی گوشت کھایا کرتے تھے، ہم خود جایا کرتے تھے وہاں پہ، کہ کسی کو نہیں پتہ تھا کہ اتنا بڑا جہاد ہمارے بارڈر کے ساتھ ہو رہا ہے، کہ جس کے اندر کہ بڑے بڑے شخصیات تھیں جنہوں نے حصہ لیا. دنیا بھر سے لوگ آئے، لیکن کسی کو پاکستان کی سرزمین پہ بوٹوں کے ساتھ نہیں اترنے دیا. نہ کسی سفیر کو، وہ بھی آپ نے سنا ہوگا جو امریکہ کا سفیر جا رہا تھا ملنے کے لیے مجاہدین کو اپنا پشاور، تو ہمارے ISI نے اس کو اٹک پہ روک دیا کہ جنرل صاحب کو پتہ لگا کہ یہ جا رہا ہے. انہوں نے کہا اس کو کہو کہ یا تو واپس آ جائے فوری طور پہ، یا آگے جانا ہے تو پھر افغانستان کے راستے امریکہ چلے جائے. اور اس کو جب یہ پیغام دیا تو اس نے فوراً گاڑی میں بیٹھ کے موڑا. تو اس نے جاتے ہوئے کرنل بشیر ولی صاحب ڈیوٹی پہ تھے ہمارے YouTube چینل پہ، انہوں نے پچھلے دنوں ایک اس کا قصہ بھی پورا واقعہ سنایا. تو انہوں نے کہا، میں نے کہا کہ اگر تم ملنا چاہتے ہو پریزیڈنٹ آف پاکستان کو تو میں تمہارے لیے ارینج کروا کے دے سکتا ہوں. تو اس نے کہا ہاں فوری میں ملنا چاہتا ہوں. تو پھر وہاں سے انہوں نے انتظام کروا کے بھجوایا. تو اس نے آگے معذرت کی کہ میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. تو انہوں نے کہا اگر مجھے بتا کے جاتے تو میں باقاعدہ تمہیں ایک پروٹوکول کے ساتھ وہاں پر بھیجتا. تو آئندہ یہ کوشش نہ کرنا کہ ہمارے ملک میں ہوتے ہوئے آپ ہمارے جو قانون ہے اس کو وائلیٹ کریں. اور اب جو بات کی حضرت مولانا صاحب نے بڑا اچھا دفاع پاکستان کے حوالے سے اور CPEC کے حوالے سے، یعنی یہ CPEC بھی بہت سی لوگوں کو کھٹک رہا ہے کہ پاکستان اور چین کے تعلقات جیسے جیسے بڑھ رہے ہیں، امریکہ اتنا جو ہے وہ تل ملا رہا ہے. تل ملا بڑا زبردست لفظ استعمال کیا آپ نے، تل ملا رہا ہے، کیونکہ نئے الائنسز بن رہے ہیں. دیکھیں کہ امریکہ نے جو ہمیشہ پاکستان کے ساتھ رہا اور روس جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ رہا. امریکہ نے جب دیکھا یہ معاملات دیکھے اور چین کو ابھرتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا کہ اس ریجن کے اندر کس کے پاس طاقت زیادہ ہوگی. حالانکہ جو ان کی پٹائی ہوئی ہے وہ طاقت تو اگر 10 آدمی ہو ہمارا ایک ہو تو وہ 10 کو مار دے. اس طرح چینیوں نے جس طرح ان کی پٹائی کی، شاید یہ بھی ہاتھوں سے اور ڈنڈوں سے اور وہ کیلیں لگا کے ڈنڈوں کے. تو یہ اب اس وقت پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. یہ جو 80,000 لوگ شہید ہوئے پاکستان کے اندر، یہ کبھی ہم نے سوچا بیٹھ کر کہ اندر پاکستان کے ہمیں اتنا کمزور کر دیا گیا تھا. اور وہ صرف اس لیے کیا گیا کہ تمام دنیا کی ایجنسیاں، چاہے وہ را تھی، چاہے وہ موساد تھی، چاہے وہ CIA تھی، وہ سب لگے ہوئے تھے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے. اور GHQ پہ حملہ کروا دیا، ISI پہ حملہ کروا دیا، FIA پہ حملہ کروا دیا، IB کے دفاتروں پہ حملہ کروا دیا. اور جرنیل ہمارے جو 65 کی اور 71 کی اور 99 کی اور 48 کی جنگ میں نہیں شہید ہوئے،
جرنیل سے لے کر اور ہمارے ابھی تک کپتان جو ہے کل پرسوں جو شہید ہوا اتنا نوجوان جو آسٹریلیا سے کہ رائل اکیڈمی سے پڑھ کر آیا تھا. تو اس لیے ہمیں یہ تہیہ کرنا چاہیے کہ ہم دفاع پاکستان کے لیے، کیونکہ یہ جو اب ہماری نئی نسل ہے اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ملک کتنی قربانیوں سے بنا. اس کے لیے ہم نے کتنی، ہمارے بزرگوں نے کتنی قربانیاں دیں. کبھی اس کو سیکولر شکل دینے کی کوشش کرتے، کبھی اپنا دین کے خلاف باتیں کرنے کی کوشش، اور باقاعدہ پریشر آتا ہے ہم پہ، باقاعدہ پریشر آتا ہے کہ آپ جہاد کے لفظ کو ختم کریں. آپ اپنے ایکڈیمکس کے اندر سے، اپنے سلیبس کے اندر سے کہ جہاد کے لفظ کو ختم کریں. اور یہ ہو رہا ہے، اس کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی پچھلے دنوں میں وہ جو سلیبس بنانے والا تھا اس کو آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ ویڈیو پہ آیا تھا، جو کہ کہہ رہا تھا کہ اگر میرے ساتھ یہ حشر کیا تو آئندہ کون کام کرے گا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ پریشر آتا ہے. اور ہمارے کمزور حکمران جن کا دین کے ساتھ لگاؤ تو ہوتا ہے لیکن ان کے اندر وہ سسٹین کرنے کے لیے ہمت نہیں ہوتی. کبھی کہتے ہیں جی یہ آپ فلانا قانون ختم کر دیں، کبھی کہتے ہیں جی توہین رسالت کا قانون ختم کر دیں، اور اس کے خلاف بھی آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے اب باتیں کی جا رہی ہیں. اور ہمیں مسلمان ہوتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہوئے تحفظ نبوت کی ہمیں کتنی جدوجہد کرنی پڑ رہی ہے اس کے لیے. تو اس لیے میں بہت شکر گزار ہوں مولانا صاحب کا. شیراں والا گیٹ تو میں انہوں نے ذکر کر دیا کہ بڑا ہمارا پیار اور محبت، اور ایک ایسی سمجھ لیں جیسے میرے لیے ڈاکٹر نوار الحق صاحب بھائی ہیں چھوٹے میرے، تو یہ میں ان کو بھی چھوٹا بھائی سمجھتا ہوں. تو انشاءاللہ بہت دفعہ میں نے کہا حضرت کہ آپ نکلیں باہر، کوئی تھوڑا بہت ایکٹیویٹی کریں ہم مل کر. یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم نے سیاسی ایکٹیویٹی کرنی ہے، لیکن ان ایشوز کے اوپر جو جن کا تعلق پاکستان کے دفاع سے ہے، جن کا تعلق دین سے ہے، جن کا تعلق جو ہے وہ پاکستان کی مضبوطی کے ساتھ ہے، جن کا تعلق پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کے ساتھ ہے. ایک تو ایسی جماعت ہونی چاہیے یا جماعتوں کا مجموعہ ہونا چاہیے جو کہ باہر نکلیں اور لوگوں کو وہ راستہ دکھائیں جو میں سمجھتا ہوں کہ صراط مستقیم کا راستہ ہے. تو اس کے لیے مولانا صاحب سے میں نے بڑی دفعہ ہم نے میٹنگ بھی کیا، آئندہ پھر بھی بیٹھیں گے انشاءاللہ کہ ہم مل کر جدوجہد کریں انشاءاللہ. اور میں آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے گفتگو بھی سنی، اور آج کے دن کے حوالے سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے شہداء کا درجہ جو ہے وہ بلند کرے، اور ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس ملک کے لیے ہم اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہانے کے لیے تیار ہیں. بہت شکریہ.